بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لایا گیا تو آپ کو بازار میں بحیثیت غلام بیچا جانے لگا، تو آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے قیمت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ کی قیمت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کے وزن کے برابر کستوری، چاندی اور ریشم دیا جائے۔ اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کی عام لوگوں میں طاقت نہ تھی، اس لیے آپ کو مصر کے وزیر خزانہ نے اتنی قیمت ادا کر کے خرید لیا۔ اس کا نام عزیز مصر تھا۔ اس وقت مصر کا بادشاہ اریان بن الولید تھا، جو عمالقہ قبیلہ کا تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، اور اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا تھا۔ اس کے بعد قابوس بن مصعب بادشاہ بنا تھا، جس کو آپ نے دعوت ایمان دی، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ عزیز مصر نے آپ کی لوح جبیں پر سعادت و نجابت کے نقوش دیکھ لیے تھے۔ بڑی محبت سے گھر لایا اور اپنی بیوی سے کہا، بڑا پیارا بچہ مل گیا ہے، اس کے آرام و آسائش کا ہر وقت خیال رکھنا، اس کی کسی طرح دل آزاری نہ ہو۔ اس کی شکل و صورت کسی شاندار مستقبل کی غمازی کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کسی دن ہمارے لیے یہ مفید ثابت ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس عورت کا نام رائل تھا، جو زلیخا کے نام سے مشہور ہے۔ ایسے ملک جہاں کسی کو یوسف علیہ السلام کے عظیم خانوادے کا علم تک نہ تھا، جسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر مصر لایا گیا تھا، جسے بیچنے والے بھی ایک بگھوڑا غلام تصور کرتے تھے، پھر وہ عام غلاموں کی طرح منڈی میں لایا گیا اور فروخت ہوا۔ اس کے لیے اتنی عزت و آسائش کے سامان مہیا فرما دینا مصری مملکت کے ایک عظیم رئیس کے دل میں اس کے لیے پدرانہ شفقت بلکہ فدیانہ جذبہ پیدا کر دینا اللہ کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ زلیخا نے اگرچہ چاہا کہ آپ کو گناہوں میں مبتلا کر دے، لیکن اللہ کے نبی قبل از وقت و بعد از نبوت چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو واضح اور روشن دلیل دکھا کر پاک و صاف رکھا۔ آپ علیہ السلام نے دلیل کیا دیکھی تھی؟ ایک تو یہ دیکھا کہ وہ عورت دروازے بند کر کے اپنے ایک بت کو ڈھانپ رہی ہے، وہ جو اس نے اپنا معبود بنا رکھا تھا اور موتی اور یاقوت سے اسے سجا رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم اسے کیوں ڈھانپ رہی ہو؟ اس نے کہا، مجھے اپنے معبود سے شرم آتی ہے کہ وہ مجھے برائی میں دیکھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا معبود تو کچھ طاقت بھی نہیں رکھتا، تجھے شرم آ رہی ہے؟ کیا مجھے اس معبود حقیقی سے شرم نہیں آتی جو ہر انسان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے؟ مجھ سے تو اپنی امید وابستہ نہ کر، تو کبھی بھی مجھ سے اپنی حاجت میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی روشن دلیل یہ تھی۔ جب زلیخا نے آپ کو اندر بند کر لیا، آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے دروازہ کی طرف بھاگنا شروع کیا تاکہ دروازہ کھول کر باہر نکل جائیں۔ عورت نے پیچھے بھاگنا شروع کیا تاکہ آپ کو پکڑ لے۔ آپ کو پکڑنے میں تو کامیاب نہ ہو سکی، البتہ آپ کی قمیض پیچھے سے اس نے پکڑ لی، کیونکہ آپ دوڑ رہے تھے۔ دوڑتے ہوئے قمیض پکڑنے کی وجہ سے پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی دوران اس عورت کا خاوند دروازے پر پہنچ گیا۔ وہ تہمت کے ڈر سے جلدی سے اپنے عیب کو یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے لگی کہ یہ تمہاری زوجہ سے برائی کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے قید خانہ میں بھیج دو یا سخت سزا دو۔ عورت کو یوسف علیہ السلام سے چونکہ شدید محبت تھی، اگرچہ اس نے خود بچنے کے لیے عیب یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا، لیکن پھر بھی آپ کی رعایت رکھی۔ قید خانہ پہلے ذکر کیا، سخت سزا کا ذکر بعد میں، اس لیے کہ محب اپنے محبوب کو درد پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا۔
اس لیے یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ ان دونوں میں سے جس پر چاہو عمل کرو، بلکہ اس نے مکمل طور پر آپ کو بچانے کی فکر کی کہ قید خانہ بھیج دو۔ اور زلیخا نے یہ تو کہا ہے کہ جو شخص تمہاری زوجہ سے برائی کا ارادہ کرے، یہ نہیں کہا اس نے میرے طرف برائی کا ارادہ کیا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا اس نے میرے ساتھ دست درازی یا برائی کا مرتکب ہوا ہے، اس لیے کہ اس نے جان لیا تھا کہ جو شخص جوانی کی عمر میں طاقت و شہوت کا غلبہ رکھنے کے باوجود پاک دامن ہے، اسے کیسے برا بھلا کہا جائے۔ عزیز مصر اور اس کے گھر کے دوسرے لوگوں نے جب دیکھ لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام دروازے سے نکلنے کے لیے شدید طور پر دوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی سمجھ لیا تھا کہ برائی کو چاہنے والا خود دوڑ کر کبھی نہیں نکلا کرتا۔ ان لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اس عورت نے اپنے آپ کو خوب آراستہ کیا ہوا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام لباس میں ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ کون کسے اپنے طرف مائل کر رہا تھا۔ وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حالات کا ایک طویل مدت سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ وہ خود ہی سمجھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کبھی برائی کا ارادہ نہیں کر سکتا۔ عورت نے آپ کی طرف ظاہر طور برائی کو منسوب نہیں کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے واضح طور پر اس کی طرف منسوب کیا۔ اس سے واضح ہوا کہ آپ سچے تھے، کیونکہ جھوٹا شخص کسی دوسرے کی طرف اس قسم کی تہمت منسوب کرنے میں خائف رہتا ہے۔ عزیز مصر نامرد تھا، عورت کی جنسی خواہشات اس سے پوری ہونا تو درکنار حاصل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس حالت کے پیش نظر بھی واضح ہو رہا تھا کہ میلان اسی کی جانب سے تھا۔ گواہی دینے والا اس عورت کا رشتہ دار لڑکا تھا جو ابھی شیرخوار بچہ تھا۔ اس کی عمر 3 ماہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت دی، اس سے گواہی دلا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو الزام سے بری قرار دیا۔ اگرچہ اتنی عمر میں بچہ کا بولنا ہی آپ کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ نے اس سے ایسا حکیمانہ جواب دلایا جو بہت بڑی قوی دلیل بھی بن گیا۔ آگے سے قمیض کے پھٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا ارادہ کیا۔ اس نے مزاحمت کی، گریبان پکڑ کر پیچھے کیا تو قمیض آگے سے پھٹ گئی۔ اگر ایسی صورت ہوتی تو عورت کا سچا ہونا ثابت ہوتا، لیکن پیچھے سے قمیض پھٹنے سے واضح ہو رہا تھا کہ آپ کو زبردستی کمرہ میں بند کیا گیا۔ آپ جان چھڑانے کے لیے بھاگے، آپ کو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی گئی تو قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اس جواب اور دلیل پر ہی عزیز مصر نے آپ کو کہا آپ سچے ہیں۔ کچھ غم دل میں نہ لائیں اور اپنی زوجہ کو کہا یہ تمہارا